بیان فرمایا کرتے تھے۔ مشکات شریف کتاب الصوم کی تیسری فصل کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضور کے بڑے لاڈلے صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ صاحب مشکات بیان فرماتے ہیں صفحہ نمبر 173 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ عن سلمان الفارسی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ قالا، آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں فی آخر یوم من شعبان، شعبان شریف کے آخری دن، جب ماہ شعبان المعظم شریف کا آخری دن ہوتا، وہ شعبان کی 29 ہوتی یا 30 ہوتی، آمد ماہ سیام سے ایک دن پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایک بڑا فصیح و بلیغ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے غلاموں کو ایک خطبہ حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فقالا، بس اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے، یا ایھا الناس، آئے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اظلکم کا معنی ہے کہ وہ تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ شہر عظیم، اس مہینے کو اللہ کے محبوب نے عظیم مہینہ کہا ہے۔ فرمایا عظیم مہینہ آنے والا ہے، بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ عظیم کیوں فرمایا؟ اس کی برکات کے اعتبار سے، اس کے فضائل کے اعتبار سے، اس کے درجات کے اعتبار سے، اس کے کمالات کے اعتبار سے، اس کے مراتب کے اعتبار سے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ عظیم مہینہ جو ہے وہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے۔ رمضان شریف کی عظمت کی ایک وجہ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا۔ 12 مہینے ہمیں دیے، 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید میں نہیں آتا۔ اگر قرآن پاک میں نام آتا ہے کسی مہینے کا تو وہ فقط مہینہ ماہ رمضان المبارک شریف کا ہے۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام باقاعدہ اللہ کی اس لا ریب کتاب میں آیا، قرآن مجید میں آیا۔ اس اعتبار سے بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر چونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی لا ریب کتاب اللہ رب العالمین کا قرآن ہم پر نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا، تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے فوقیت عطا فرمائی گئی۔ پھر ایک مخصوص عبادت، روزے کی عبادت، جو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ روزے تم پر فرض کیے گئے کما کتب علی الذین، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی قوموں پر۔ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے کہ یہ صرف حضور کی امت پہ فرض ہوا ہے، کہ پہلی امتوں پہ فرض نہیں تھا، یا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو بھوکا رکھوں یا پیاسا رکھوں۔ اللہ نے تو ساری نعمتیں ہی اپنے اس بندے کے لیے پیدا کی ہیں، ساری نعمتیں ہی اپنے اس بندے کے لیے بنائی ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مالک کائنات دیکھنا چاہتا ہے کہ 11 مہینے اپنی مرضی سے کھانے والا کیا ایک مہینہ میری مرضی سے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر 11 مہینے اپنی مرضی سے کھانے والا ایک مہینہ میری مرضی سے صبر کر لے گا تو اس صبر کرنے میں بھی اسی کا فائدہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مشقت صرف تم پر نہیں ڈالی گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ جیسے ہم نے تم پہ فرض کیا ہے اسی طرح تم سے پہلی قوموں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ کسی قوم پر ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے،
کسی قوم پر ایک دن روزہ فرض تھا، ایک دن افطار تھا، کسی قوم پر 2 روزے فرض تھے اور اگلے دن افطار تھا، کوئی قوم 2 دن افطار کرتی تھی، ایک دن روزہ رکھتی تھی، کوئی قوم ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتی تھی۔ یہ سلسلہ اس سے پہلے چلتا آ رہا تھا۔ اور لا کما کتبہ علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ روزہ ہم نے تم پر ایسے فرض کیا ہے کہ جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ روزے کی فرضیت کی وجہ کیا ہے؟ روزے کی فرضیت تم پر کیوں کی گئی؟ یہ بھوکا تمہیں کیوں رکھا گیا؟ یہ صبر کا جو دامن ہے وہ تمہیں کیوں تھمایا گیا؟ یہ کھانے پینے سے تمہیں کیوں روکا گیا؟ یہ شہوات نفسانی سے تمہیں کیوں روکا گیا کہ اپنے آپ پر کنٹرول تم پر کیوں کروایا گیا؟ اس کی وجہ جو بیان فرمائی، لعلکم تتقون۔ فرضیت کا مقصد فقط تمہیں بھوکا یا پیاسا رکھنا نہیں ہے، فرضیت کا مقصد صرف منہ پہ چھکو چاڑنا نہیں ہے کہ تو منہ پہ چھکو چاڑ لے اور کھانا پینا چھوڑ دے، نہیں، اس کی اصل روحانیت کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ تم پر ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہیں تقوی ملے اور پرہیزگاری کا نور ملے۔ اور جب تم متقی ہو گئے، جب تم پرہیزگار ہو گئے تو جسے تقوی اور پرہیزگاری مل گئی، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جنہیں اللہ تقوی عطا فرماتا ہے، جو تقوی کو حاصل کر لیتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے، تو پھر انہیں عظمت اور شان یہ ملتی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ انہیں دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، اللہ انہیں آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے، جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزارتے ہیں، ذلت کی موت مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد جب قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے تو انہیں ذلیل اور رسوا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایک ہی عزت کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے، 4 دانگے عالم میں اگر اپنا وقار چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، اپنا مقام چاہتے ہو، اپنی وجاہت چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب کی بارگاہ میں عزت ملے، رب کے رسول کی بارگاہ میں عزت ملے، قیامت کے دن ایک ایسا نعرہ بھی لگے کہ یہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا، آؤ مکرم کتابیہ، کہ آؤ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، آؤ میری کتاب پڑھو، میرا حساب پڑھو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن بھی تمہاری کامیابی کا نعرہ لگے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ کامیابی حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ملے گی، جاہ و جلال کی وجہ سے نہیں ملے گی، مال و دولت کے بل بوتے پہ نہیں ملے گی، عزت اور شہرت کے بل بوتے پہ نہیں ملے گی، کرسی، عہدے اور سٹیٹس کے بل بوتے پہ نہیں ملے گی، خاندان کی وجاہت کے اعتبار سے نہیں ملے گی، خاندانی نمود و نمائش کے اعتبار سے نہیں ملے گی، تیرے رنگ ڈھنگ کے اعتبار سے نہیں ملے گی، تیری جسامت کے اعتبار سے نہیں ملے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ عظمت اور شان تجھے ملے گی تو یا خوف خدا سے ملے گی یا عشق مصطفیٰ سے ملے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اعلان کر دیا، قانون بنا دیا اللہ پاک نے، یہ ضابطہ بنا دیا کہ عزت والا تم میں سے وہی ہوگا قیامت کے دن، اللہ کے ہاں عزت اسے ہی دی جائے گی کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں خوف خدا بھی آتا ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ بھی آتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یا ایھا الناس، آئے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے، تم اس کے سائے کے نیچے آنے والے ہو، تم اس سائبان کے نیچے آنے والے ہو۔ اظلکم شہر عظیم، بڑا مہینہ تم پہ آنے والا ہے۔ آگے فرمایا شہر مبارک، یہ صرف بڑا ہی نہیں ہے، یہ برکت والا بھی ہے، یہ برکت والا بھی ہے۔ کورونا آ جائے گا پھر بھی اس کی برکتیں نہیں جائیں گی، کیونکہ اس میں برکتیں اللہ نے اپنی طرف سے ڈال دی ہیں۔ یہ تمہارے بازار بند بھی کر دیں گے نا، اللہ پھر بھی تمہارے رزق کو ختم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اور برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہ نعمتیں جو بندہ پورا سال نہیں کھاتا، ماہ رمضان شریف میں غریب سے غریب بندے کو بھی اللہ پاک وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ چیزیں جو پورا سال وہ نہیں کھاتا، رمضان شریف میں اللہ وہ چیزیں بھی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے اعلان فرما دیا شہر مبارک، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، رمضان کی برکت پھر بھی ختم نہیں ہوگی،
اپنی اپنی پڑی ہوگی ہر ایک کو، مگر پھر بھی شہر مبارک، حضور کی مبارک زبان سے جو نکل گیا، فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے تو اس کی برکتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک کہ جب تک تم اس مہینے کی قدر کرتے رہو گے۔ شہر مبارک، پہلے فرمایا شہر عظیم، یہ بڑا مہینہ ہے، پھر فرمایا شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، پھر فرمایا فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات آتی ہے، خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس مہینے کی ایک رات کو اللہ پاک نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے کی ایک رات جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اللہ پاک نے اس ایک رات کو بہتر بنا دیا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے رکھنے جو ہیں وہ تم پہ فرض فرما دیے ہیں۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اللہ پاک نے اس کی راتوں کو قیام کرنا یہ تمہارے لیے مستحب فرما دیا ہے۔ دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو نیکی کا ایک کام کرے گا، جو بھلائی کا ایک کام کرے گا، ایک نیکی جو کرے گا، ایک نیکی جو کرے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کمن ادا فریدتن فی ما سوا ہو، اللہ اسے اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا کہ جیسے دوسرے مہینے میں اس نے ایک فرض کو پورا کیا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا۔ کتنی سستی اس کی رحمتیں مل رہی ہیں، کتنی سستی رحمتیں مل رہی ہیں۔ بھئی جب مال وافر ہو جاتا ہے تو دکاندار سیل لگا دیتے ہیں، دکاندار سیل، جب جو چیز وافر ہو جاتی ہے اس کی لوٹ سیل لگا دی جاتی ہے، بڑے بڑے پھٹے لگا دیے جاتے ہیں، اوپر پرائز لکھ دی جاتی ہے، سیل سیل سیل، ہر آنے جانے والا دیکھتا ہے سودا سستا مل رہا ہے، جس نے نہیں لینا وہ بھی رک جاتا ہے، کوئی لے لیتا ہے، کوئی دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ تو اب یہاں کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں اور بڑھ گئی، اور بڑھ گئی، برکتیں اور بڑھ گئی، مغفرتیں اور بڑھ گئی، اللہ رب العالمین کی بخششیں اور بڑھ گئی، ساری چیزیں اللہ نے بڑھا دی، اور بڑھانے کے بعد پھر لوٹ سیل لگا دی۔ خالق کائنات نے فرمایا تو نفل ادا کرے گا میں ثواب فرضوں کا دوں گا، ومن ادا فریدۃ فیہ، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا، کمن ادا 70 فریدۃ، اسے اتنا اجر دیا جائے گا کہ جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ 70 فرض، مزدوری 1 روپے کی مزدوری، اجرت 70 روپے مل گئی۔ اس سے سستا سودا اور کہاں سے ملے گا، اس سے زیادہ نفع اور کہاں سے ملے گا؟ بھئی خریداری 1 روپے کی کرو، سودا 17 کا مل جائے۔ یہاں تو 70 2 تو روپے کے برابر بھی نہیں ملتا، ٹیکس ہی اتنے لگا دیے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں، دنیا میں دن بدن بخل آتا جا رہا ہے، مگر اس کی رحمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ میرے رب کے محبوب نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، تم ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ پاک تمہیں 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، مگر کرو تو صحیح نہ، آؤ تو صحیح نہ اس کی بارگاہ میں۔ یہ جو لوٹ سیل اس نے لگائی ہے، تم بھی خریدار تو بنو نا اس بازار کے، اگر تم اس بازار میں آؤ ہی نہ، فتح جنگ کے مین بازار سے ہو کے چلے جاتے ہو، اس بازار میں آتے ہی نہیں ہو، تو پھر سودا کیسے ملے گا؟ بھئی سودا تو اسے ملے گا نا جو اس لوٹ سیل والی دکان پہ آئے گا، جو اس سودے کو لینے کے لیے آئے گا۔ کچھ تو لے کے آ جانا پلے، اگر کچھ بھی نہیں پلے تو ویسے ہی آ جا، خالی ہاتھ ہی آ جا، وہ تجھے تیری جھولی بھی بھرے گا، تجھے عطا بھی کرے گا۔ بس آ تو صحیح نہ، ذرا صدقے دل تو شرط ہے نا، تو صدقے دل سے آئی نہ، دامان طلب ہی نہ دراز کرے، بیکاری ہی نہ بنے، اس کے در کا فقیر اور سوالی ہی نہ بنے، اور پھر کہے کہ میں محروم رہ گیا۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اور بھلے لوکا اپنا دامن پھیلا، جھولی پھیلا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ کبھی بندہ خود غرض جب ہوتی ہے نا تو لینے کے لیے جاتا ہے، لینے کے لیے جاتا ہے، اور جب سخی خود اپنے دروازوں کے منہ کھول دیتے ہیں نا، پھر وہ بھیکاری کو نہیں دیکھتے کہ یہ امیر آیا ہے کہ غریب آیا ہے۔ جب مال لٹایا جا رہا ہوتا ہے نا، آ جاؤ آ جاؤ، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، لوگ تبرک تقسیم کرتے ہیں نا، تبرک، تو جب تبرک تقسیم کیا جاتا ہے تو تبرک دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اہل ہے کہ نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ بھئی آپ 2 چاولوں کی دیگیں پکا کے بازار میں بیٹھ جائیں اور کہیں آ جاؤ جی اپنی اپنی پلیٹیں لے آؤ، چاول لے جاؤ، کوئی غریب آئے گا تو آپ اسے بھی ڈال دیں گے، کوئی امیر آئے گا تو آپ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چھوٹا آئے گا تو اسے بھی ڈال دیں گے، کوئی بڑا آئے گا تو اسے بھی۔ اگر آپ کسی کو یہ کہیں نہیں تو سائیڈ پہ ہو جا،
تیرا حصہ نہیں ہے تو دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ نہیں نہیں، تو جب دے رہا ہے، تو جب تقسیم کر رہا ہے، جب تو تقسیم کر رہا ہے تو پھر تجھے یہ تو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، بس جو بھی آیا ہے اسے ڈال دے، جو بھی آیا ہے اسے ڈال دے۔ اور جب خود کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو پھر اس کی اہلیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ لینے کا اہل ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے، کیا میرا دیا ہوا اس پر لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہر وقت ملتی ہیں، ہر وقت برستی ہیں، ہر رات وہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، ہر دن وہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، مگر خاص کر جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہ خود بلا کے کہتا ہے آجا آجا، لے 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 لے۔ اب تو اتنا کم وقت ہو گیا ہے کہ اپنی تھالی نہ لے کے آئے، جھولی نہ پھیلائے اور پھر کہے کہ نہیں نہیں دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے کام تو نہیں چلے گا۔ تو آ تو صحیح نا، وہ دینے پہ آیا ہوا ہے، اب وہ تیری شکل نہیں دیکھے گا، تیرے کرتوت نہیں دیکھے گا، تیرے اعمال نہیں دیکھے گا، اس کے در پہ آنا تیرا کام ہے، تیری جھولی کو بھر دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ پھر فرمایا واہ والشہر الصبر، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب اللہ رب العالمین نے جنت رکھا ہے۔ اور ایک مقام پہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دو چیزیں مل گئی صبر کرنے سے، بھوک لگی ہے صبر کر گیا، پیاس لگی ہے صبر کر گیا، کوئی گندا مندہ بول گیا یہ روزہ دار تھا یہ صبر کر گیا، اچھا یارا خیر ہے، میں اپنا منہ گندا نہیں کرتا، میں اپنا منہ پلیت نہیں کرتا، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرتا، اس نے تو جو بولنا تھا یہ بول دیا، میں ایسا نہیں کرتا، یہ صبر کر گیا، یہ سہ گیا، یہ پی گیا۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں، پھر بھی کہتا ہے نہیں ٹھہر جاؤ ابھی 2 منٹ باقی ہیں، ابھی 2 منٹ باقی ہیں۔ یہ گھر میں جاتا چھپ کے کھا لیتا پی لیتا، اسے کوئی نہ دیکھتا سوائے رب العالمین کے، مگر اس کو پیاس لگی ہے، اس کا منہ خشک ہے، اس کے باوجود طرح طرح کے شربت 10 قسم کے مشروبات اس کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ایک قطرہ بھی اپنی زبان پر نہیں رکھتا کہ نہیں نہیں میرے اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ملا، ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ کئی قسم کے کھانے اس کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ چھپ چھپا کے کھا سکتا تھا مگر اس نے کھائے نہیں، کیوں کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر لوگوں کو نہیں پتا تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں، ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا، ابھی 2 منٹ باقی ہیں، ابھی 1 منٹ باقی ہے، ابھی 30 سیکنڈ باقی ہیں، ابھی 10 سیکنڈ باقی ہیں، بھائی اعلان ہوگا وقت پورا ہوگا میں پھر روزہ افطار کروں گا، وقت سے پہلے میں اپنے روزے کو خراب نہیں کروں گا، اپنی زبان پر کوئی شے رکھوں گا نہیں، کوئی چکھوں گا نہیں، کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا۔ اس کے پیٹ کے اندر تندور کی طرح پیٹ تپ رہا ہے، اس کی زبان کانٹے کی طرح خشک ہو گئی ہے، سارا دن یہ مزدوری کرتا ہے، مگر اس کو کس شے نے کھانے سے روکا، کس چیز نے پینے سے روکا؟ اس کو فقط اگر روکا ہے تو خوف خدا نے روکا ہے، اپنے رب کی رضا نے روکا ہے۔ جب یہ اللہ کی رضا میں ایسا راضی ہو گیا، اس نے ایسا صبر کیا، تو پھر رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، آئے میرے بندے جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے محبوب نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، کہ صبر کا ثواب اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ۔ آپ دیکھیں، آپ شادیوں پہ جاتے ہیں، میرج ہالوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے ولیموں پہ دعوتوں پہ جاتے ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں نا، جس کے آگے جو چیز پڑی ہوتی ہے نا وہ اٹھاتا ہے اپنی پلیٹ بھر لیتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں ہے کہ یہ کھائے نہ کھائے اس کی بلا کو، حالانکہ اس نے صبح ناشتہ بھی کیا تھا، سارا دن چائے بھی پیتا رہا، پانی بھی پیتا رہا، اور چیزیں بھی کھاتا رہا، 2 بجے دعوت ولیمہ کا ٹائم ہوا، یہ پھر چلا گیا، اس نے اپنی پلیٹ بھر لی، پیچھے کوئی کھڑا ہے لین میں، اس کے لیے پرات خالی ہوتی ہے ہو جائے، ڈش خالی ہوتی ہے ہو جائے، اس سے غرض نہیں، یہ کوئی نہیں کرتا کہ آپ بھائی ٹھہریں میں نے ڈال لیا ہے، آئیں آپ میرے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھائیں۔ بڑے بڑے سیانے بندے میں نے دیکھے ہیں، میز الٹے کر دیتے ہیں، ڈشیں الٹی کر دیتے ہیں،
بھگدڑ مچ جاتی ہے، کھانا جب کھلتا ہے جانوروں کی طرح لوگ دوڑتے ہیں، کوئی کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ سے چمچہ چھین رہا ہے، کوئی میز کو دھکا دے کے اسے الٹا کر رہا ہے، کسی کو کسی سے غرض نہیں ہوتی۔ مگر رمضان شریف کا مہینہ ایسی ہمدردی کا مہینہ ہے، اگر ایک کھجور ہے افطاری کرنے والے دو ہیں، آدھی خود رکھ لیتا ہے آدھی اسے دے دیتا ہے، آدھی خود رکھتا ہے آدھی، حالانکہ یہ سارے دن کا جب بھوکا ہے تو اس کے دل کا جذبہ یہ ہے کہ نہیں نہیں بھیا آدھی آدھی کر کے کھا لیں گے، تو بھی کھجور سے افطار کر لے میں بھی کھجور سے افطار کر لے۔ یہ ہے، یہ رمضان شریف کی برکات ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غریب بندے بھی میں نے دیکھے ہیں کھجوروں کے شاپر پکڑ کے بازار میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ لمبی چوڑی افطاری نہیں کرا سکتا بیچارہ، اس نے سوچا چلو آج 300-350 آ گیا میرے پاس، ساری دنیا بڑے بڑے امیر لوگ روز افطاریاں کراتے ہیں، آج میں غریب بھی افطاری کروا لوں۔ یہ 1 کلو کھجوریں لے لیتا ہے اور بازار میں گھومنا شروع کر دیتا ہے، 2 کھجوریں لوگوں کو پکڑاتا ہے، بھائی یہ لے لیں افطاری کے لیے، یہ رکھ لیں آپ۔ یہ دیتا بھی ہے ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ شکر ہے میری کھجوروں کو اس نے قبول تو کر لیا، دیتا بھی ہے ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ یہی بندہ ہے کہ آگے پیچھے جب تقسیم کرتا ہے تو پھر ساتھ جناب چمچے بھی اگرتا ہے ان کو، لین میں آ، سیدھا ہو جا، ایسے کر ایسا کر، سمجھ آ گئی؟ اپنی جگہ کے بیٹھ کے تقسیم کر رہا ہے اور لینے والوں کو جھڑکیاں بھی دے رہا ہے، ان کو یہ بھی کہہ رہا ہے نہیں نہیں ادھر ہو کے آ، سیدھا ہو کے آ، لین چوا، ایک ہی طریقہ جی، لین کیوں توڑ کے ادھر کیوں آئے ہیں؟ اور یہی بندہ ہے کہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، خود بھی بھوک لگی ہے، آپ بھی روزہ کھولنا ہے، مگر اپنی افطاری سے پہلے یہ عصر کے بعد پھر رہا ہے، بازار میں پھر رہا ہے، سڑک پہ پھر رہا ہے، گلی میں پھر رہا ہے، کبھی مسجد میں شاپر دے رہا ہے کھجوروں کا بھیج کے کہ یہ جناب مسجد کے لیے بھیج دو، یہ مدرسے کے لیے بھیج دو، یہ مخلوق خدا کے لیے بھیج دو، 2 کھجوریں بھی دیتا ہے ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ بھائی آپ کی مہربانی، آپ میری کھجور سے روزہ افطار کر لیں، میری کھجور سے۔ یہ ہمدردی اس کے دل میں کیسے آ گئی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب کے فرمان کی یہ چاشنی تھی کہ اس کے دل میں اتنی ہمدردی آ گئی کہ اس نے اپنی افطاری کو مؤخر کر دیا اور اپنے دوسرے بھائی کی افطاری کو اس نے مقبل کر دیا۔ اور آگے فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق اور بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق، اور مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے برکت کی صورت میں۔ مندے ہوتے ہیں، پچھلے سال بھی بڑے مندے تھے، سفید پوش لوگ بڑے تنگ ہو گئے تھے، میں نے دکاندار روتے ہوئے دیکھے اللہ کی عزت کی قسم، جنہوں نے جوتے ادھار لیے تھے نا، کریڈٹ پہ مال لے آتے ہیں، کپڑا لے آتے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے لے آتے ہیں، جوتے ادھار لے آتے ہیں، پیچھے سے مال لے آتے ہیں، کہتے ہیں جی عید کے 2 دن لگا کے پیسے دے دیں گے، مگر کمال کے لوگ آپ لے کے آئے نا، تبدیلی جو آ گئی آپ کے ملک میں، تو ایسی تبدیلی آئی نا جس تبدیلی نے آپ کو اندر ہی اندر سے گھائل کر دیا۔ کئی لوگوں کو اٹیک ہو گیا اس وجہ سے کہ میں نے 15 لاکھ کا مال ادھار لے کے آیا تھا جوتے، میں تو عید کے 5-6 دن سیل لگاتا تھا، چاند رات تک مال بک جاتا تھا، اپنا نفع اپنے پاس رکھتا، جس سے ادھار لیا ہوتا باقی پیسے میں اس کو دے آتا تھا۔ دنیا تو یہ سلوک کرے گی، مگر اللہ کے محبوب نے تمہیں جو یہ طریقہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ کہ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں مومن کے رزق کو اور بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا من فطر فی صائمن کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا اللہ رب العالمین اس کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، جو روزہ افطار کرائے گا روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ پاک روزے دار کے ثواب کو بھی کم نہیں کرے گا، روزے دار کے ثواب کو بھی کم نہیں کرے گا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ فبینا، یا رسول اللہ لیس کنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہم تو خود آدھی کھجور کھا کے روزہ رکھتے ہیں، آدھی افطاری کے لیے بچا لیتے ہیں، کبھی گٹھلی بھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کہ کل افطاری کا وقت ہوگا تو اس گٹھلی کو چوس کے تھوڑی مٹھاس حاصل کر لوں گا۔ ہم تو اب کہتے ہیں نا روزہ رکھنا مشکل ہے، صحابہ نے تو روزے رکھ کے جنگیں بھی لڑی ہیں، انہوں نے پھر بھی نہیں کہا کہ روزہ رکھنا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے جناب دکان پہ بیٹھنا بھی مشکل ہے، سارا دن پنکھا بھی چل رہا ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، ایئر کولر بھی لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے، پھر بھی جناب کا مزاج ہے جی روزہ رکھنا کیا کریں مشکل ہے جی۔
یہ مسئلہ ہو جاتا ہے مجھے، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کئی طرح کے ہیلے بہانے کر کے لوگ روزے سے راہ فرار اختیار کرتے۔ مگر صحابہ کے کیسے روزے تھے، کیسے روزے تھے؟ 10 قسم کی ڈشیں نہیں انہوں نے بنائی، 20 قسم کی چیزیں افطاری کے دسترخوان پہ نہیں رکھی، پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کر لیتے، دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کر لیتے، کھجور کی گٹھلی کو چوس کے اس کی مٹھاس حاصل کر کے وہ روزہ افطار کر لیتے، اپنی انگلی کے پورے سے تھوڑا نمک لگا کر وہ روزہ افطار کر لیتے، اور پھر سارا دن وہ جنگیں بھی لڑتے تھے۔ ان کے بھی مال مویشی تھے، ان کی بھی پٹیاں تھیں، ان کی بھی زمینیں تھیں، وہ کھجوروں کے باغ کی گوڈی بھی کرتے تھے، وہ منڈیوں میں جا کے کام بھی کرتے تھے، پلے داری بھی کرتے تھے، بازار میں تجارت بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، مگر اللہ کے قانون سے ٹکر نہیں لیتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع دار اور فرما بردار ہو کے رہتے تھے۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو روزہ افطار کروا لیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا ثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ثواب تو اس کے لیے ہے جو کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرواتا ہے، ایک دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کرواتا ہے، یا پانی کے ایک گھونٹ سے اسے روزہ افطار کرواتا ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَارِبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو پیٹ بھر کے روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور ایسا پیے گا، ایسا سیراب ہوگا کہ زندگی میں کبھی اسے پھر پیاس نہیں لگے گی، اور اسی نشے کے اندر، اسی مستی کے اندر، اسی ولولے اور جوش کے اندر، اسی محبت کے اندر اللہ پاک اسے جنت عطا فرما دے۔ تو یہ اس کے لیے اجر ہے کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ جو فقط افطار کروا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی روزے دار کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک تلقین کی گئی تاکہ لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو، یہ ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں بلکہ اپنا حق بھی دوسرے کی خاطر لوٹا دیں، قربان کر دیں کہ نہیں بھائی یہ تو لے لے، یہ تو لے لے، یہ تو لے لے۔ اور یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے محبوب کی محبت ہے، وہ لوگ یہ کام کر کے ماہ رمضان شریف کے اندر پھر دکھاتے بھی ہیں۔ وہ یہ سارے کام کر کے وہ روزے رکھتے بھی ہیں اور دوسروں کو روزے رکھواتے بھی ہیں، وہ افطاری کرتے بھی ہیں اور دوسروں کو افطاریاں کرواتے بھی ہیں۔ تو یہ ایک اسلام کا حسن ہے جو اللہ کے محبوب ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ مگر اب تو ماحول ذرا عجیب ہو گیا ہے نا جی، افطاری پہ بھی پابندی ہو گئی ہے کہ مسجد میں لوگ روزہ افطار نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ یہاں بیٹھ کے رو کے دعا مانگ لیتے تھے، اسے بھی منع کر دو۔ یہاں بیٹھ کے افطار کرتے تھے روزہ، اسے بھی منع کر دو جی۔ 6 بندوں سے زیادہ بندہ کوئی تراویح میں شرکت نہ کرے، جمعے کے اندر کھڑا ہونا ہے تو SOPs کے تحت جناب منہ پہ بھی چھکو چاڑ لو اور 3-3 فٹ کے فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں جی؟ وبائی مرض آ گیا ہے۔ بھئی یہاں تو مرضوں سے شفا ملتی ہے، آپ نہیں دیکھتے جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جاؤ جی اس کے لیے دعا کرو۔ کیوں دعا کروا رہے ہو؟ موت کا وقت تو تعین ہے، جب وقت کا تعین ہو چکا ہے کہ اس نے مر جانا ہے فلاں دن، تو دعائیں کیوں کرواتے ہو؟ کیوں آتے ہو ہمارے پاس کہ بچے دو جی سورۃ یاسین پڑھیں، یہ قرآن خوانی آ کے کریں، یہ مصیبت آ گئی دور ہو جائے، یہ بیماری آ گئی دور ہو جائے، یہ پریشانی آ گئی دور ہو جائے۔ ہم نے 111 مرتبہ درود تنجینہ پڑھانا ہے، ہم نے 125 مرتبہ سورہ فتح پڑھوانی ہے، ہم نے جناب 72 مرتبہ سورہ یاسین پڑھوانی ہے، ہم نے جناب 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کروانا ہے۔ یہ کسی بزرگ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پڑھ کر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس بیمار کو صحت عطا فرما دے گا۔ یہ سارے کام کرتے نہیں ہو تم؟ وہ بولو جی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بھائی یہ اب کیوں نہیں جاتے جا کے؟ اب انجیکشن لگوا لو جا کے، دوا لینے میں حرج نہیں ہے، علاج کروانا یہ سنت ہے، علاج کرواؤ مگر دعا کا بھی انکار نہ کرو، لوگوں کو دعا کرنے سے نہ روکو، مساجد میں آنے سے لوگوں کو نہ روکو۔ یہ اسلام کے خلاف اتنا بڑا پراپوگنڈا اور اسلام کے خلاف اتنی بڑی غداری نہ کرو
کہ لوگوں کو مسجد میں جانے سے روکتے ہو کہ مسجد میں نہ جاؤ، ایسے وبا پھیلتی ہے۔ یہ وبا ہسپتالوں میں کیوں نہیں آگے پھیل رہی؟ بازاروں میں کیوں نہیں پھیل رہی؟ میرج ہالوں میں کیوں نہیں پھیل رہی؟ بیوٹی پارلروں پہ کیوں نہیں پھیل رہی؟ یہ حماموں پہ کیوں نہیں پھیل رہی؟ یہ وبا جو ہے یہ پارکوں میں کیوں نہیں پھیل رہی؟ ان جگہوں پہ یہ وبا، یہ بینکوں میں وبا کیوں نہیں پھیل رہی؟ جہاں بندے کے ساتھ بندہ پریس ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے وہاں یہ وبا نہیں پھیلتی، جب مسجد میں آؤ تو کہتے ہیں وبا پھیلتی ہے۔ یہاں تو وبا پہلے ہی پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب بندہ وضو کر لیتا ہے اچھی طرح، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے جراثیم نیچے گر جاتے ہیں، گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ بھی گر جاتے ہیں، جراثیم بھی گر جاتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈال کے ڈھاڑتا ہے تو ناک کے گناہ بھی گر جاتے ہیں، جراثیم بھی گر جاتے ہیں۔ یہ منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ بھی گر جاتے ہیں، منہ کے جراثیم بھی گر جاتے ہیں۔ کن کی تحقیق کے پیچھے چل پڑے ہو؟ ان کی تحقیق کے پیچھے کہ جو کینچیاں لے کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور عورتوں کی قمیضوں کو کاٹتے تھے۔ جن کی ویکسینوں اور تحقیقوں کے پیچھے تم چلے ہوئے ہو۔ یہ تو پردہ دار خاتون ان کی سڑک پہ گزر کوئی نہ سکتی تھی۔ ایسے حالات بھی آئے تھے ان لوگوں پر، ایسے حالات بھی ان پہ آئے کہ ان کی اوباش لڑکے سڑکوں پہ، بازاروں میں، گلیوں میں بیٹھ جاتے کینچیاں لے کے۔ جو مسلمان خاتون پردہ کر کے گزرتی تھی اس کی قمیض کو یہ کاٹ دیتے، اس کے بدن کو برہنہ کرنے کے لیے اس کا تمسخر اڑاتے۔ پھر رب نے انہیں یہ سزا دی تھی کرونا کی بیماری کی کہ اب مردوں نے بھی نقاب پہن لیے، عورتوں نے بھی نقاب پہن لیے۔ جب سر سے دوپٹہ اترا، چہرے سے نقاب اترا، اس وقت تو ہل جل نہیں کی، تو اب اللہ رب العالمین نے ایسی سزا دی کہ خالق کائنات نے فرمایا اب عورتیں تو عورتیں رہی، میں تمہارے مردوں کو بھی نقاب پہنوا دوں گا۔ پھر یہ نوبت آئی، کبھی اس تناظر میں بھی تو دیکھا کرو نا، کبھی تو اسلام کے تناظر میں بھی دیکھا کرو نا۔ صرف ہمیشہ ہر کام جو ہے وہ دنیا کے تناظر میں ہی دیکھتے ہو، اسلام کے تناظر میں بھی دیکھا کرو۔ اسلام نے جو زندگی دی، اسلام نے جو معاشرہ دیا، اسلام نے جو تمہیں ضابطۂ حیات دیا، اسلام نے جو تمہیں لاہ عمل دیا، اسلام نے جو زندگی گزارنے کا تجھے رنگ ڈھنگ طریقہ اور سلیقہ دیا، اسلام نے تجھے جو روحانی پرواز کے طریقے بتائے، اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ان پر کار بند ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں بالکل نیچے رہ جائیں گی، پیچھے رہ جائیں گی۔ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی دے گا، اللہ پاک آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ علامہ اقبال ایسے تو نہیں کہتے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صفائی۔ فرمایا کافر کی سوچ اور ہے، وہ تدبیر کو دیکھتا ہے، آلات حرب و ضرب کو دیکھتا ہے، وہ پہلے جناب عقل سے تولتا ہے پھر آگے قدم اٹھاتا ہے، مگر مومن کی شان اور ہے۔ مومن جب بھی دیکھتا ہے اس کی نظر ہمیشہ اپنے خدا پہ ہوتی ہے، اس کی نظر ہمیشہ اپنے خدا پہ ہوتی ہے، اس کی نظر یہ ہمیشہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، یہ ہمیشہ اپنے اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ مگر اب تو وہ جو ہمارے عبادت خانے تھے، وہ جو اسلام کے شعار تھے، بھئی مسجد اسلام کا شعار ہے نا جی، یہ اسلام کی نشانیاں ہیں نا۔ یہاں مسجد ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی بستی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ آپ یورپ کنٹری میں چلے جائیں، غیر مسلم ممالک میں چلے جائیں، نماز پڑھنی ہے آپ نے تو آپ چاہتے ہیں اگر میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں تو آپ نشانی ڈھونڈیں گے نا، کوئی مسجد ڈھونڈیں گے نا، تو ایک نشانی نظر آئے گی، کسی پہ مینار ہوگا، کسی پہ لاؤڈ سپیکر ہوگا، کسی کے آگے نام لکھا ہوا ہوگا، سمجھ آ گئی کہ یہ مسجد ہے، تو آپ وہاں جائیں گے، اطمینان کے ساتھ آپ اپنی عبادت کریں گے۔ مسجد اسلام کا شعار ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں۔ تو اب تو یہود و نصارہ اور FATF نے ایسا قانون بنا دیا ہے کہ یہ آپ کی مساجد کو بھی ختم کرنے والے ہیں۔ پہلے چائنا میں یہ ہوا تھا کہ چائنا کے اندر جو امام اور خطیب وہ مساجد میں رکھتے تھے ان پر پابندی تھی کہ پہلے وہ سور کا گوشت کھائے، پہلے وہ شراب پیے، اس کے گھر پر کیمرے لگائے جاتے تھے کہ اگر یہ شراب پیتا ہے، سور کا گوشت کھاتا ہے، اگر یہ جناب ڈانس کرتا ہے کلب میں جا کے تو تب یہ نماز پڑھا سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھا سکتا۔ جسے تم اپنا بیلی دوست کہتے ہو، یہ تو اسلام پر اس قدر حملے کرتا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کام آگے کیا، جناب مصر کے اندر کیا کہ مساجد کو اپنے قبضے میں کیا۔ اب یہی قانون تمہارے پاکستان کے اندر بن چکا ہے کہ یہ کہتے ہیں ساری مساجد ہمارے قبضے میں کر دو، مسجد کی کل املاک کے مالک ہم ہوں گے، مسجد نہیں ہوگی۔ مسجد کی املاک کے مالک ہم ہوں گے، تم نہیں ہوگے۔ یہ مسجد کی جو پراپرٹی ہے، کسی کی ہے جرت کوئی ایک دکان بھی بیچ کے دکھائے تو صحیح، ذرا پورا شہر اس کے گریبان کو پکڑ لے گا کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ یہ مسجد تو وقف فی اللہ مال ہے،
یہ تو اللہ کے گھر کا مال ہے، تو کون ہوتا ہے کہ مسجد کی کسی دکان پہ قبضہ کرے؟ ایمان سے بتاؤ ایسا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مگر یہ جو اب FATF کا قانون آیا ہے مساجد کے بارے میں، اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے حکومت جب چاہتی ہے مسجد، مدرسے، خانقاہ کی املاک کو بیچ سکتی ہے۔ کیا یہ اسلامی قانون ہے؟ کیا یہ اسلام کے عین مطابق ہے؟ کوئی بندہ اٹھ کے شکایت کر دے جی یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ بڑی سخت بات کرتے ہیں۔ بات تو سخت ہوتی ہے جب حق کی بات ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کہہ سکتا نہیں کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ کہ یہ ایسی بات کرتا ہے 6 ماہ کے لیے پکڑو اسے جیل میں بند کر دو، اور 6 مہینے تک اسے جناب اپنی اپیل بھی دائر نہیں کروا سکتا ضمانت کی۔ 6 مہینوں کے بعد ضمانت کی اپیل دائر کروائے گا تو وہ بھی ہائی کورٹ میں جا کے کروائے گا، اس سے پہلے اس کی ضمانت ہی۔ ایمان سے بتاؤ کہ یہ اسلام پہ حملہ ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ یہ تو قانون انہوں نے بنا دیا ہے، اب قانون بن گیا ہے، پاس ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس انہوں نے فارم بھی بھیج دیے ہیں پورے ملک پاکستان کے اندر، مساجد والوں کے پاس، مدارس والوں کے پاس، خانقاہوں والوں کے پاس انہوں نے فارم بھیج دیے ہیں، ہمارے پاس بھی انہوں نے فارم بھیج دیا ہے۔ اے پر کر کے دو جی فارم، کیا پر کر کے دیں کہ جس کی شکیں یہ ہیں کہ تمہاری مسجد کی املاک ہم جب چاہیں بیچ سکتے ہیں، مدرسہ جب چاہیں ہم بند کر سکتے ہیں، جس کو جب چاہیں ہم یہاں سے اٹھا کے وہاں بھیج سکتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے یہاں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا بندہ ہوگا جو تمہارے اوپر سپرویژن کرے گا، جو تمہاری دیکھ بھال کرے گا، جو تمہارا خیال کرے گا، جو تمہیں 100 روپیہ دے گا، تم اس کا پورا ریکارڈ جمع کرو گے، یہ 100 تو نے کمایا کیسے، یہ 100 تو نے ہمیں دیا کیسے، اس کی پورا جناب شناختی کارڈ کا نمبر بھی تم اپنے پاس اس کا لکھو گے، ٹیلی فون نمبر بھی اس کا لکھو گے کہ یہ 100 روپیہ تو نے ہمیں کہاں سے دیا ہے۔ ایسے قانون انہوں نے بنا دیے۔ پہلے قربانی کی کھالوں کی قیمتوں پہ ڈاکہ مارا، پھر بھی یہ مدارس چلتے رہے، یہ نظام چلتا رہا، پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی آواز تو دن بدن جو ہے یہ ابھرتی جا رہی ہے، اسلام میں تو اور نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کا رجحان تو اسلام کی طرف اور جاتا جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر FATF ادارے کے کہنے پر انہوں نے یہ قانون بنا دیا، اور مساجد کو بھی اب اپنے یہ قبضے اور کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس حد تک ان لوگوں کے ظلم بڑھ گئے اور تم صرف سوچتے ہی رہ گئے۔ سنیو، یہ کب تک کا وقت وہ امیر المجاہدین نے فرمایا تھا جب مساجد کے سپیکر اترے تھے، انہوں نے کہا مولویو اگر آج تم چپ کر گئے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ چیزیں تمہارے گھروں تک پہنچیں گی۔ لاؤڈ سپیکر اترے، سارے علماء خاموش ہو گئے۔ خیر ہے جی، فرقہ وارانہ جو فسادات جو ہو رہے ہیں، لاؤڈ سپیکر اتر جائیں، خیر ہے۔ پھر قانون بنا ایک سپیکر صرف لگاؤ، ایک سپیکر۔ ہماری مسجد میں بھی آئے تھے، انہوں نے سپیکر آ کر اتروائے تھے، صرف ایک سپیکر لگاؤ جس میں اذان ہو، اس کا منہ مشرق کی طرف کرو۔ کیا مغرب والوں کو اذان کی آواز کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر مغرب کی طرف کرو تو شمال اور جنوب والوں کو اذان کی آواز کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب نے تو فرمایا تھا بلال جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو دائیں طرف منہ کیا کر تاکہ تیری پھر کی آواز ادھر بھی جائے، جب حی علی الفلاح کہتا ہے تو بائیں طرف منہ کیا کر تاکہ پھر کے تیری آواز ادھر بھی جائے۔ اذان کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے یا اذان کی آواز کو دبایا جاتا ہے؟ لاؤڈ سپیکر اترے، اذان کی آواز کو دبایا گیا۔ پھر یہ FATF کا قانون بنا کر مسجدوں پر، مدارس پر، اسلام پر اتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے کہ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ جس طرح باقی غیر مسلم ممالک میں ہوتا ہے کہ مساجد کو گرا کے مندر بنا دیے جاتے ہیں، یہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ تمہاری مساجد کو گرا کر مندر بنا دیں گے۔ سرکاری سطح پہ چائنا کی فیکٹری کو جناب شراب کشید کرنے کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے کہ تم شراب نکالنے کی فیکٹری لگا سکتے ہو۔ پہلے تو صرف عیسائیوں کو پرمٹ جاری کرتے تھے نا شراب کا، کہ یہ پی سکتے ہیں، اس حد تک پی سکتے ہیں، یہ وہ سارے معاملات، تو یہ سارے راستے تو اپنے لیے یہ آسان کرتے تھے۔ اب باقاعدہ چائنا کی فیکٹری کو یہ لائسنس جاری کر دیا گیا کہ تم جناب شراب نکال سکتے ہو، بھیج سکتے ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ جب اسلامی جمہوریہ میں ایسے کام ہو جائیں گے، سارے غیر اسلامی کام، آج تک فرانس کا سفیر نکال نہ سکے، اتنا بڑا حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا، اتنا بڑا، پھر معاہدہ ہوا
کہ 20 اپریل تک اس سفیر کو نکالیں گے، پھر اس معاہدے سے روگردانی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پھر بیان دیتے ہیں آپ کا ذلیل اعظم کہتا ہے جی وہ عید تک ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ نہیں، بات عید کی نہیں ہے، بات 20 اپریل کی ہے، اور 20 اپریل سے پہلے تمہیں یہ سفیر نکالنا پڑے گا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یورپی یونین ہمارے خلاف ہو جائے گی، ہماری امداد بند ہو جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم ہمارا ایمان ہے، ہمیں روٹی یورپی یونین نہیں دیتی، ہمیں روٹی ہمارا رب دیتا ہے۔ ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، ہم تکلیف برداشت کر لیں گے، ہم سڑکوں کے بغیر سفر کر لیں گے، ہم پیدل سفر کر لیں گے، اذیتیں برداشت کر لیں گے، مگر اپنے نبی کی ناموس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ملک پاکستان کی معیشت کمزور ہو جائے گی، ارے بدماشو، معیشت کے کمزور ہونے کا تمہیں اتنا خطرہ ہے، اگر سفیر کو تم نے نہ نکالا تو تمہارے ایمان کمزور ہو جائیں گے، اس کا تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ معیشت کے کمزور ہونے کا اتنا ڈر ہے کہ معیشت کمزور ہو جائے گی۔ معیشت کی کمزوری سے ڈرتے ہو، ایمان کی کمزوری سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یورپی یونین پوری جو ہے وہ ہمارے خلاف ناراض ہو جائے گی، ان کی ناراضگی کا ڈر ہے، مصطفیٰ کی ناراضگی سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قیامت کے دن اگر حضور نے منہ پھیر لیا کہ تم اتنے بے غیرت تھے، تم اتنے بے حس تھے، تم اتنے نااہل تھے، تم اتنے جو تھے اس قدر مر گئے تھے کہ تمہارے پاس اتنی بھی غیرت ایمانی نہ تھی کہ انہوں نے سرکاری سطح پر میرے مصطفیٰ کریم کے کارٹون بنائے، سرکاری سطح پر ان خاکوں کو شائع کیا، سرکاری عمارتوں پر، سرکاری ٹی وی چینلوں پر ان خاکوں کو انہوں نے چلایا، اور تم میں اتنی بھی غیرت نہ تھی کہ تم ان کے بائیکاٹ کا اعلان ہی کر سکو، تم ان کا سفیر بھی نہ نکال سکے، ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ نہ کر سکے، ان کے ساتھ جناب تم نفرت کا اظہار بھی نہ کر سکے۔ جس سطح کا جرم ہوتا ہے اسی سطح کا اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ چونکہ فرانس والوں نے سرکاری سطح پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے، انہیں جواب بھی سرکاری سطح پہ ملے گا تو ہم چین سے بیٹھیں گے۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا فاقتلوه سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ورنہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر رمضان شریف آ رہا ہے جی آگے، چلو رمضان امن سے گزار لیتے، میں کہتا ہوں امن کے پترو، تم امن کو زیادہ سمجھتے ہو یا آمنہ کا لال امن کو زیادہ سمجھتا ہے؟ اگر 17 رمضان المبارک کو بدر کی جنگ ہو سکتی ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں ناموس رسالت کے لیے مارچ بھی ہو سکتا ہے۔ الجہاد 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 لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک۔ ہم تو یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ ہم نے کشمیر کی لٹی ہوئی عزتوں کے بدلے کیسے لینے ہیں، ہم نے جناب دہلی کے لال قلعے پر پاکستان کا پرچم کیسے لہرانا ہے، ہم تو یہ تجویزیں پیش کر رہے تھے کہ برما کے مظلوموں کی امداد کیسے کرنی ہے، اہل شام پر ہونے والے مظالم کا بدلہ ہم نے کیسے لینا ہے، یمن اور افغانستان پہ مسلمانوں پر جو ظلم کیے گئے ان کا بدلہ کیسے لینا ہے، اور تم نے پاکستان کے اندر اتنی بے غیرتی شروع کر دی ہے، اور اس حد تک تم گر چکے ہو، اس حد تک تمہارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ تم اقتدار میں کیا آئے، اقتدار کے اس نشے نے، ان اسمبلیوں کے گنڈوں اور بدماشوں نے اس حد
حد تک اسلام کے ساتھ غداری کی ہے کہ مساجد کو بھی FATF کے قانون کے مطابق تم اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو، مدارس کو بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو، پہلے ہمارا مقابلہ تو کرو، ہمارے سامنے تو آؤ، جو ہم پڑھاتے ہیں وہ پڑھا کے دکھاؤ۔ تمہیں تو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا، سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، سورہ کوثر پڑھنی نہیں آتی، آیت الکرسی پڑھنی نہیں آتی، دعائے قنوت پڑھنی نہیں آتی، وضو کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں سیکھو، پھر ہمیں یہ بتاؤ، پھر ہم پر کوئی لا کے بٹھاؤ کہ یہ بندہ اب تمہاری سپرویژن کرے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ توجہ، پہلے انہیں اتنا پڑھاؤ نہ جو کہ یہ ہماری سپرویژن کر سکیں، یہ ہمارا خیال کر سکیں، کم از کم ہمارے جتنے پڑے ہوئے تو ہو نا جناب۔ ہم تو 6-6 ہزار تنخواہ لے کے لاکھوں روپے تنخواہ لینے والوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دوسرے سال میں پڑھنے والا بچہ اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ جو MA عربی کر رہا ہے، اس سے بھی گرامر سن لو، اس سے بھی گرامر سن لو۔ وہ MA عربی کا سٹوڈنٹ ہے، یہ دوسرے سال کا سٹوڈنٹ ہے، اس کا اور اس کا مقابلہ کروا لو، پھر دیکھیں گے کہ پڑھائی کا معیار تمہارا بہتر ہے یا ہمارا بہتر ہے۔ ہم ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ کا درس دے رہے ہیں، نبی کے دین کی بات کر رہے ہیں، حضور کی ناموس کی بات کر رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، اور تمہیں یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اسلام کو دبانے کے لیے تم نے کتنی کوششیں کی، مگر یاد رکھو جو تم سے پہلے آئے نیست و نابود ہو گئے، فنا ہو گئے، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ سیدھے ہو جاؤ، حضور کے دین سے غداری نہ کرو۔ جو معاہدہ تم نے 20 اپریل کا کیا ہے، یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر یورپ کا سفیر نکالنے سے تمہاری معیشت کمزور ہوتی ہے، اگر تم نہ نکالو تو میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر جناب فرانس کا سفیر نکالنے سے یورپی یونین تم سے ناراض ہوتی ہے، اور اگر تم نہ نکالو گے تو رسول اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں نکالنا پڑے گا، ہر قیمت پہ نکالنا پڑے گا، ہر حال میں نکالنا پڑے گا۔ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے ہمیں جس سطح کی بھی قربانی دینی پڑی، اللہ کی عزت کی قسم ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور جو معاہدہ تم نے کیا ہے اسے ہر حال میں تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ فرانس کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے۔ اور دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے نا تمہارے پاس کہ معاہدہ کا وقت آنے سے پہلے تم کہتے ہو کہ انہیں گھروں سے اٹھا لو، وہ بھی اب ہم نے ترتیب جو ہے نا وہ سوچ لی ہے۔ بھئی ٹھڈے کھا کھا کے وٹا گول ہو ہی جاندہ ہے نا، جڑے وٹن چوکھے ٹھڈے پاؤن ہولی ہولی گول تے ہو جاندہ ہے نا۔ بالکل سن لو، تسی آنا ہے ہن دنے آؤ راتی آؤ جس لئے آؤ بوئے کھلے، بالکل صرف کھڑکانا ہے دروازہ تساں ایسا کھول دینا ہے، پر طریقہ کار اساں اپنا لیا جانا ہے کیویں کر کے جانا ہے۔ اساں اپنے مقتدیاں نے اعتماد وچ لے لیا ہے، بالکل انہاں پورا اعتماد وچ لے لیا ہے۔ اے ہن تیار نے ساڈے نال جان واسطے، حضور دی عزت واسطے تیار ہو نا جی سارے؟ بالکل تسی راتی آئے تے اساں راتی سپیکر کھول کے اعلان کر دینا ہے آ جاؤ جی چلیے، تانوں ایک دی لوڑ ہے اوتھے 50 جان گے انشاءاللہ۔ تسی اپنی روٹی نو پوری کر سکتے، انہاں دی کتھوں پوری کرنی؟ جے جیل وچ آکھیا تے روزے اوتھے رکھاں گے، ورنہ ساڈا تے دل ہے کہ فیض آباد روزے رکھن دے۔ سال پورا ہو گیا کرونا وچ پچھدیاں، جے روٹی کھاندے رہے ہو نا تے 4 دن حضور دی عزت واسطے بھی جے فیض آباد جانا پیا تے اللہ روٹی دیندا رہسی۔ بالکل دلیر ہو جاؤ، حضور نال وفا کرو، حضور نال پیار کرو۔ بالکل جی دروازے کھلے نے دنے بھی تے راتی بھی، کداں نہیں ٹپڑیاں۔ دروازہ کھڑکانا ہے اسی کھولاں گے، آپ بھی چلاں گے، تے بندے ہر ویلے تیار کیتے نے ساڈے فون تے واٹس ایپ تے، انہاں نال ہر وقت رابطے نے، تے مسجد دا سپیکر کھول کے بھی اعلان کران گے یہ آ گئے نے بیلی لین والے، حرام خور تنخواہ حلال کرنے واسطے آ گئے نے، تے آؤ جناب انہاں دے نال جانا ہے، تے بندے انشاءاللہ اور بھی آ جان گے، وہ بھی ساڈے نال جان نو تیار نے، تے اسی بھی جان نو تیار ہاں۔ بالکل جدو آکھو گے اسی بالکل ہر ویلے تیار بیٹھے ہیں۔ تے جے یہ گل نہیں تے پھر فرانس دا سفیر باہر کڈنا پینا،
تو جے نہ کڈیا تو پھر حضور دے انہاں غلاماں نے انشاءاللہ تعالیٰ فیض آباد وچ میدان لان گے، جتھے دل کرے میدان لان گے۔ اے ملک بھی ساڈا ہے، اے ملک دے باسی بھی ساڈے نے، اے ملک جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تے دے چوئی قانون ہوئے گا کہ جڑا اسلام دے عین مطابق ہوئے گا۔ اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔